رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ رسول اسلام ایک دن امامہ باندھ رہے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوئے، بڑی حیرت سے دیکھنے لگے رسول اسلام کو کہ امامہ باندھ رہے ہیں۔ امامہ باندھتے باندھتے ملک جس میں حیرت کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، وہ حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے ما احسن الامامہ، کیا حسین امامہ ہے۔ رسول اسلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین پر نظر ڈالی، جبرائیل وہی کہاں سے لے کے آتے ہو؟ کہا حضور پردے کے پیچھے آواز آتی ہے۔ کہا وہ لہجہ تو رکھتا نہیں ہے، تمہیں آواز کیسے آتی ہے؟ دیکھیں میں ایسا نہیں سناؤں گا، میر انیس نے اس کو اپنے اشعار میں درج کیا ہے، اس واقعے کو، اس روایت کو، اور یہ قیامت کے مصرع ہیں جو میر انیس نے کہے ہیں، اور میں اتنی خاموشی سے گزر جانے والا نہیں ہوں۔ ان اشعار کے آخری مصرے پر میں چاہتا ہوں کہ قیامت برپا ہونی چاہیے، اور کیمرہ جو لگا ہوا ہے وہ ریکارڈ کر لے کہ قیامت کیسے آتی ہے۔ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو ہٹا کر اسے پوشیدہ ہے کیا راز؟ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو ہٹا کر اسے پوشیدہ ہے کیا راز؟ وہ بولا کہ کیا تاب پر و بال جلیں گے، وہ بولا کہ کیا تاب پر و بال جلیں گے، شاہ بولے ہم ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے، ایک بال کے عوض تجھے ہم پر عطا کریں گے۔ جبرائیل امین نے سوچا یہ فرما تو صحیح رہے، جب ان کی اولاد کے گہوارے سے فرشتے کے جسم مس ہوتا ہے تو پر دے دیے جاتے ہیں، گہوارے سے مس ہو کر پر عطا کر دیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو صحیح تو ہوگا کہ اگر میرا ایک بھی بال جلا تو اس کے عوض رسول اسلام مجھ کو پر عطا فرمائیں گے۔ جبرائیل نے سنتے ہی نبی سے یہ پیا پے، جنبش میں فلک کی کیے اتباط فلک تے، جبرائیل نے سنتے ہی نبی سے یہ پیا پے، جنبش میں فلک کی کیے اتباط فلک تے، پہنچا دیکھا تو نظر آئی عجب شے، پہنچا دیکھا تو نظر آئی عجب شے، دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا وہی یہاں ہے۔ جس کے وجود کا ہر ذرہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، جو اس کا امر ہے
دو چیزیں ہیں اس کائنات میں، وَلَلَّهُ خلق والامر، اللہ کے لیے خلق ہے، اللہ کے لیے امر ہے۔ خلق کیا ہے؟ کسی شے کو بتدریج پیدا کرنا جس میں زمان و مکان پائے جاتے ہو، سبب و مسبب پایا جاتا ہو، فعل و انفعال پایا جاتا ہو، جیسے قطرے سے گوہر ہونے تک یا پھر قطرے سے بشر ہونے تک سبب و مسبب کی ضرورت، فعل و انفعال کی ضرورت، یہ ہوا خلق۔ تو کیا اللہ خلقی کا محتاج رہے گا؟ کہا نہیں، ہم چاہے تو عیسیٰ کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دیں، اور مریم فخر نہ کرنا کہ تم نے عیسیٰ کو جنم دیا ہے، ہم چاہے تو آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ یہ ہوا خلق کہ جس میں پروسیس پایا جاتا ہو، کسی شے کو خلق کرنا کہ جس میں پروسیس پایا جاتا ہو۔ میں چاہوں تو چاند کے جگر کے دو ٹکڑے کر دوں کسی لیزر بیم کے ذریعے، یہ ہوا خلق۔ امر کیا ہوا؟ کہہ دوں تو چاند کے جگر کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو سورج کو کسی پلی لگا کے گھسیٹ لوں، پلی کے ذریعے، اور اگر امر سے چاہوں تو کہہ دوں تو سورج اپنا روٹ بدل دے۔ یہ ہوا خلق اور یہ ہوا امر۔ خلق یہ ہوا کہ کسی شے کو بتدریج پیدا کرنا جس میں پروسیس پایا جاتا ہو، اور امر یہ ہوا کہ کسی شے کو خلق کرنا جس میں سے پروسیس نکال دیا جائے، وہ ہوا امر۔ تو اولی الامر کیا ہوا؟ کہہ دے تو ہو جائے، پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل درزی آئے گا تو کپڑے دوں گی، نہ درزی آیا تھا نہ کپڑے دیے تھے، نہ سبب تھا نہ مسبب تھا، کیونکہ معصومہ کی خواہش تھی تو کائنات کے نظام کو ڈھل کے درزی بن جانا تھا۔ صلوات پڑھے نا بر محمد و آل محمد۔ دو چیزیں ہیں اس کائنات میں، ہم کون ہیں؟ جو زمان و مکان کی حدود کو توڑ ہی نہیں سکتے، اور پروردگار عالم کی ذات مقدس کون سی ذات ہے کہ جو زمان اور مکان میں سما ہی نہیں سکتی، کیونکہ زمان اور مکان اس کی خلقت ہیں۔ پروردگار عالم کی ذات اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ جب بھی ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں دو سوالات اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کب دیکھا اور کہاں دیکھا۔ کب دیکھا؟ زمان۔ کہاں دیکھا؟ مکان۔ ہر شے مقید ہے دو چیزوں میں، زمان میں اور مکان میں۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہم نے معاذ اللہ اللہ کو دیکھا تو دو سوالات اس کے ساتھ آ جائیں گے کہ کب دیکھا اللہ کو اور کہاں دیکھا۔ میں کہوں کہ پیرس میں دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جب میں پیرس میں دیکھوں گا تو وہ جرمنی میں نہیں تھا، وہ ہالینڈ میں نہیں تھا، وہ بیلجیم میں نہیں تھا، وہ کسی اور ملک میں نہیں تھا، تو وہ خدائی کیا جو ایک جگہ میں محدود ہو جائے۔ میں کہوں جب دیکھا تھا شام کو تو اس کا مطلب رات کو نہیں دیکھا تھا، صبح میں وہ نہیں تھا، دوپہر میں وہ نہیں تھا، تو اور چیزوں سے